السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے تھمنیل کے اندر پڑھا، اگر آپ نے اپنی یہ عادت بنا لی تو ایسی عادت موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ جی ہاں، آئیے گا پورا واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو کہ حدیث پاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک غریب صحابی آئے اور آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ دیکھیے گا آج کل کا دور کیا ہے، ہر انسان امیروں کی کولیاں بھر رہا ہے اور ان سے ملنے کی خواہشیں رکھتا ہے، لیکن میرے پیارے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ غریبوں کو سینے سے لگاتے، غریبوں سے بڑا پیار فرماتے، غریبوں کو عزتیں دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج رہا۔ آپ نے اور جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ سب غریبوں سے پیار کرتے ہیں، غریبوں کو چاہتے ہیں، غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کا جو ہے ماحول ہی الگ ہے۔ غریبوں سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں، غریب کے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، غریب سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ غریب نے اگر دعوت کر دی تو اس کی دعوت کھاتے ہوئے لوگ الکساتے ہیں اور ہزار طرح کی برائیاں نکالتے ہیں۔ اور اگر کسی امیر کے یہاں دعوت ہو تو پھر انسان بڑی خوشی سے جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کھلائے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ غریب صحابی بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد دعا سلام ہوئی ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غریب صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو غریب صحابی ہے جس سے تم بات کر رہے ہو، میں اس کے تعلق سے کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کہو کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو غریب صحابی تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا ہے کہ اس کی زندگی کل دوپہر تک ہی ہے۔ یہ صحابی کل دوپہر تک ہی جی پائیں گے، کل دوپہر تک ہی ان کی زندگی ہے۔ جب اتنا سنا تو سننے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی اور وہ چلے گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہو گیا، آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ کل دوپہر تک ہی اس کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ کل تک کی ان کی زندگی ہے، کیوں نہ ان سے ان کی خواہشیں پوچھ لی جائیں، کیوں نہ ان کے دل کا ارمان ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کے دل میں کوئی ارمان تو نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے صحابی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش تو نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی ارمان تو نہیں ہے جو آج تک پورا نہ ہوا ہو؟ لیکن آقا نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ کل دوپہر تک آپ کی زندگی ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، نہیں بتایا، نہیں، بلکہ پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی دل میں ایسا ارمان یا خواہش تو نہیں ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو؟ جب اتنا سنا تو سننے کے بعد عرض کرنے لگے وہ صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے دل میں دو بڑے ارمان ہیں، بس یہ دو ارمان میرے پورے ہو جائیں۔ تو آقا نے فرمایا، بتاؤ وہ تمہارے دو ارمان کیا ہیں؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آج تک زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اگر کہیں سے میٹھا مل جائے تو بس میری خواہش ہے، میرا ارمان ہے کہ میں میٹھا کھا لوں۔ آج تک میں نے کبھی اپنی زندگی میں میٹھا کھایا ہی نہیں، بس یہ میرا ارمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، دوسری خواہش کیا ہے تمہاری؟ تو دوسری خواہش کے بارے میں ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں شادی شدہ کہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو میرے دل میں بھی یہ ارمان اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری بھی شادی ہو جاتی۔ یا رسول اللہ، میں اتنا غریب ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا،
مجھے کوئی لڑکی دینے تیار ہی نہیں، میں اتنا غریب ہوں۔ اتنا سننے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کے لیے میٹھے کا انتظام کرو، کہیں سے میٹھا لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی میٹھے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ ایک صحابی کو بلایا، بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، تم جلدی سے نکاح کی تیاری کرو۔ تو میرے پیارے عزیز، میرے پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پورا انتظام فرما دیا۔ اسی دن ان کے لیے میٹھے کا بھی انتظام کر دیا اور اسی دن ان کے لیے جو ہے نکاح کا بھی انتظام کر دیا۔ نکاح ہو گیا، اپنے گھر چلے گئے، میٹھے کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرا دن آنے کے بعد جب دوپہر کا وقت آیا تو دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد فلاں غریب جو صحابی تھے جن کا کل نکاح ہوا ہے ان کے گھر جاؤ اور جا کر کے یہ دیکھو کہیں رونے دھونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کوئی بات تو نہیں ہے۔ وہ صحابی چلے گئے تو وہ ظہر کے ٹائم سے لے کر کے عصر تک ان کے گھر کے چکر لگاتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی آواز نہ سنی، کوئی ایسی بات انہوں نے نہ دیکھی۔ عصر کے بعد وہ تشریف لائے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو دوپہر سے عصر تک وہاں چکر لگاتا رہا لیکن میں نے کوئی بھی رونے دھونے کی آواز نہیں سنی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کا وقت تو کل دوپہر تک کا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، اے پروردگار، حضرت جبریل علیہ السلام نے تو لوح محفوظ پر اس کی زندگی کے بارے میں دیکھ کر کے مجھے بتایا تھا، لیکن یہ تو ابھی تک جی رہا ہے، یہ تو ابھی تک جی رہے ہیں، اچھی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، اے مالک و مولا، اے پروردگار کائنات، یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، اس کے لیے جو میٹھے کا انتظام کیا گیا تھا اور جب اس کے پاس وہ میٹھا پہنچا تو اسی وقت میں نے اپنے ایک فقیر بندے کو اس کے پاس پہنچا دیا اور اس نے میرے نام پر مانگا کہ اللہ کے نام پر مجھے یہ میٹھا دے دے۔ تو جس نے اپنی پوری زندگی کبھی میٹھا نہ کھایا، وہ پہلی بار اس کے سامنے وہ میٹھا آیا، اور جب اس نے اتنا سنا کہ میرے نام پر، اللہ کے نام پر کوئی سوالی سوال کر رہا ہے میٹھا کھانے کا، تو اس نے وہ سارا کا سارا میٹھا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ جب اس نے دیا تو اس فقیر نے جاتے ہوئے یہ دعا کی، اے اللہ، تو اے پروردگار کائنات، تو اس کی جوڑی کو سلامت رکھنا، اے مالک و مولا، اس کے ڈھیر سارے بچے اس کو عطا فرمانا۔ جب اس نے یہ دعا کی تو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس کی عمر کو دراز کر دیا، اس کی عمر میں برکتیں فرما دی، اس کی عمر کو لمبا کر دیا، اس لیے اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا، اس کی موت کو ٹال دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ صدقہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، اگر آپ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ کہتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ بڑی بڑی آنے والی مصیبت اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے حفاظت فرماتا ہے، تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔